عزیزان محترم، خود نبیوں کو اللہ نے بھیجا اس لیے اس پہ کام کرے، اور جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ایک شخص پوری دشمن کو ہلا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ایک شخص کوئی بھی ہو سکتا۔ اب اسی لیے اگر تبدیلی چاہتے ہیں، میں خاص طور پہ جوان اپنے تفکر، اپنی فکر کو بہتر کریں۔ اللہ نے نعمت دی ہے، یہ برین دیا ہے نا، آج انسان اسی برین کے ذریعے سے دیکھے نا، اگر یہ برین نہیں ہے تو آپ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے، آپ چیزوں کو نکال نہیں سکتے۔ آج آپ کے درمیان جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر الگ ہو، سافٹ ویئر ڈیزائنر الگ ہے، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، خوب سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہے، کون سی فائل کہاں جائے گی، کیسے جائے گی، کون سا کہاں سے ہوگا، کون سی رسید کہاں نکلے گی، کیسے ہوگی، خوب کیسے کرتا ہے، سب ہوا کے اندر خوب ڈیزائن ہے۔ خوب اللہ نے برین کو اتنا اسمارٹ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ قوم کو سلانے کا انتظام دشمن نے کیا ہوتا ہے، اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ قومیں سوتی رہے اور کہیں نہ کہیں بزی رہے۔ خوب یہ ذہن اگر انگیج ہے تو اللہ اکبر کریں، آپ اللہ اکبر کرتے ہوئے بھی خدا کو سجدہ نہیں کریں گے، ذہن دنیا کے صنم کو سجدے کرتا رہے گا، خواہشات، نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری رکعت تھی، چوتھی رکعت تھی، پھر انسان سوچتا ہے کہ تیسری رکعت میں یہ سوچ رہا تھا تو وہ تیسری رکعت ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اتنا آکوپائیڈ ہے ذہن۔ اللہ نے بھیجا اس لیے ولیوں کو، اس کو آزاد کرو، صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرو، اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے وہی آزاد ہے، باقی سب غلام۔ آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ بشر حافی کا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام گزر رہے ہیں گلی سے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، میں بھی کئی دفعہ اس کو تکرار کی، گزر رہے، دیکھا کہ ایک گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، موسیقی کے آلات کی آوازیں ہیں، کنیز گھر سے باہر کچرا رکھ رہی ہے۔ امام نے پوچھا کس کا گھر ہے، آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ کنیز تھی، کہا میرے آقا کا گھر ہے، آزاد ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ کہا اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اس میں سے آوازیں نہ آتی۔ اور یہ جملہ امام نے فرمایا، کنیز نے سنا، کنیز اندر گئی، پوچھا دیر کیوں؟ کہا ایسے ایسے امام گزر رہے تھے۔ امام کہا کیا ہوا؟ کہا امام نے مجھ سے پوچھا کس کا گھر ہے، میں نے بتایا۔ تو کہا پھر امام نے کیا فرمایا؟ کہا امام نے فرمایا اگر یہ بندے کا گھر ہوتا، غلام کا گھر ہوتا تو ایسے۔ اب آپ سوچیں کلام معصوم کی طاقت، انڈائریکٹ آئی ہے، ڈائریکٹ بھی نہیں آیا۔ اسی حالت میں دوڑتا ہوا گیا، گلی کے کونے پر امام کے قدموں میں گرا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ خدا نے وہ درجہ دیا کہ ننگے پاؤں توبہ کی تھی، ساری زندگی ننگے پاؤں رہا، اور جس جگہ سے چلتے تھے جانور بھی اس جگہ کو خراب نہیں کرتے تھے۔ ان الاولیاء، اللہ کا ولی بن جائے کوئی، وہ حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، جو اللہ کا ولی، اللہ کی دوستی جس سے ہو جاتی ہے، اللہ سے جو محبت کرتا ہے، خدا عرش اور سماوات کو، ملائکہ کو، سب کو بتا دیتا ہے یہ میرا دوست ہے۔ خوب یہ مقام، تفکر، ایک جملہ سافٹ ویئر چینج، ایک جملہ بس۔ خوب یہی ضرورت ہے آج۔ جو ہمارا اپنا قصور ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں، ہم ائمہ کے خود اقوال آپ کے درمیان میں پیش نہیں کرتے، ورنہ معاشرہ خود تبدیل ہو جائے۔ عزیزان محترم، خوب تفکر، میں اس میں مقدمہ
چاہ اس لیے رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا تفکر اور فکر. اب آج لاجک جو ہے وہ دنیا کی وہ اسی پر بیسڈ ہے. کوئی بھی جتنے بھی علوم ہے اس کے لیے فکر ضروری ہے, تفکر ضروری ہے. آپ فلسفی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو لاجک پڑھنی پڑے گی, منطق پڑھنی پڑے گی. آپ فقہ اور اصول پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز پڑھنا چاہتے ہیں, جب تک آپ سوچ نہیں سکتے آپ چیزوں کو ڈیزائن نہیں کر سکتے. آپ میتھس کی کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی رنگ بھرے, کوئی چیز بنا, خوب سوچ ضروری ہے. آرٹسٹ تصور کرے گا برین میں تو باہر آج اس کا جو ماسٹر پیس ہے وہ باہر آئے گا. اسی طرح ہر چیز ضروری ہے. آج کیوں دنیا میں نشہ جوانوں میں رائج کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ نشہ کیا کرتا ہے؟ نشے کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ دماغ معاف, آف, بس. یہ دھوکہ ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی کریٹیوٹی آتی ہے. کوئی کریٹیوٹی نہیں آتی ہے. کریٹیوٹی سجدوں سے آتی ہے. کریٹیوٹی ذکر سے آتی ہے. خوب ذہن معاف. نشہ پہلی چیز ہے. آپ دیکھیں دنیا میں نشے کا کاروبار, زیادہ بولو بھی نہیں ورنہ مافیا نشہ والا آپ کو بھی ڈھک لے جاتا ہے. وہ اتنا نشہ خطرناک. خوب یہ جوانوں کو سب سے پہلے سائلنٹ کرتا ہے, خاموش کرتا ہے. سوچنے کی صلاحیت ختم. خوب جب آپ سوچنا سوچنا جب آپ کا آف ہو گیا برین, تو اب آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. خوب اسی طرح آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی وہی ہے جو انسٹاگرام ہے, جہاں بہرحال بہت ساری اچھی, ہمارے بھی بہت سارے پیج چل رہے ہیں انسٹاگرام پہ, لیکن بہت سارے جو اس کا اصل مقصد جو پیچھے چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو اس کو یوز کرنے والا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. یہ ایڈکشن ہے. آپ تھوڑی دیر ٹرائی کر کے دیکھ لیں. ایڈکشن ہے. ٹک ٹاک ایڈکشن, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, وہ ایک طرح ایڈکشن ہے. یہ آپ تصویر بھی کھینچتے ہیں کوئی تو پہلے ہمارے سے لوگ تصویر کھنچواتے ہیں, ہمیں خود برا ہی لگتا, کھنچوائے آپ تصویر, لیکن وہ اسنیپ چیٹ والی کھولتا ہے, فلٹر لگے ہوئے ہوں. ایڈکشن ہے. یہ ایڈکشن کیا کرتی ہے؟ یہ مائنڈ میں وہی کیمیکل کریٹ کرتی ہے جو ایک نشہ کرتا ہے, اور انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. آج معاشرے میں چڑچڑاہٹ پن, آج معاشرے میں بہت جلدی غصہ ہو جانا, آج اچانک سے چیزوں کو پھینک دینا, آج بہت جلدی مایوس ہو جانا, آج بہت جلدی ماں باپ کے سامنے چیخنا. کیوں ہے؟ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کس چیز نے خدا نہ خواستہ آپ کو ڈس لیا ہے؟ کس نے ڈسا ہے؟ سوشل میڈیا. کوئی خطرناک ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے. عزیزان محترم, خوب کیوں اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب مجلس سے کیا تعلق ہے ان باتوں کا؟ عزیزان محترم, امام حسین کو سمجھنے کے لیے ذہن پاک چاہیے. اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھا.